بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ہاں میرے پاس ایک یتیم ہے جس کے مال کا میں سرپرست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے، لیکن نہ تو فضول خرچی اور اسراف ہو، نہ اس کا مال ضائع کرنے والا، اور نہ اس یتیم کے مال سے کوئی جمع پونجی بنانے والا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3698۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ترجمہ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے فرمایا، یتیم جن لوگوں کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، یہ آیت سن کر انہوں نے یتیم کا کھانا پینا الگ کر دیا، حتیٰ کہ برتن بھی، لیکن اس سے مسلمانوں کے لیے مشقت پیدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ ترجمہ: اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے دینی بھائی بند ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مل کر رہنا جائز قرار دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اسے قتل کر ڈالنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جان کے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3701۔